جس مرد یا عورت کے اندر خدا کا روح داخل ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ خوبیاں ہوتی، اور خدا کا روح پہچاننے کے لیے آپ کو یہ خوبیاں اپنے اندر رکھنی ہوں گی۔ اس سے ہم دوسرے کو دیکھ کر جج کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر خدا کا پاک روح ہے یا نہیں، کیونکہ پاک روح رکھنے والا دوسروں سے محبت کرتا ہے۔ پاک روح رکھنے والا جس کے اندر ہے اس کے اندر خوشی ہے، اور اس خوشی کو وہ دوسروں کے ساتھ بانٹتا، حسد نہیں ہے اس کے اندر۔ اور جس کے اندر پاک روح ہے وہ پرہیزگار ہے، ہر اس بری چیز سے دور رہتا ہے جو خدا کو ناراض کرتی۔ اور جس کے اندر خدا کا پاک روح ہے وہ تحمل ہے، یعنی کہ اس کے اندر ٹھہراؤ، وہ برداشت کرتا۔ وہ اگر کوئی اس کے ناحق بری بات کہہ بھی جائے تو وہ غصے میں نہیں آتا، اطمینان سے پیس کہا جاتا ہے، سیٹسفیکشن ہے، اطمینان ڈھونڈتا ہے انسان، کہ جو شخص دنیا کی فکر میں لگا رہتا ہے اس کی زندگی میں اطمینان نہیں، اور روح القدس ہمیں اطمینان دیتا ہے۔ اور اس کے بعد روح القدس ہمیں دینداری سکھاتا ہے، ہمیں تابعداری سکھائی جاتی۔ تابعداری کا فقدان ہے، تابعداری ہماری زندگی میں نہیں ہے، بچے ماں باپ کے تابع نہیں ہیں، اور کوئی بھی شخص کسی کے تابع نہیں رہنا چاہتا، کیونکہ ہمارے اندر انا، ہمارے اندر تکبر ہے۔ اور اگر ہم کسی کو کہیں کہ جی وہ کون ہوں سانو کہنے والا، اس نے ہمیں کیوں ایسی بات کہی، میں اپنے گھر سے کھاتا پیتا ہوں، کوئی دوسرا شخص مجھ پر اپنی حکومت کیسے کر سکتا، مجھ پر حکم کیسے چلا سکتا؟ تو خداوند کا پاک روح ہمیں تابعداری سکھاتا کہ ہم نے، جیسے کہا کہ ہمارے ہر معاملے میں، چاہے حکومت ہو، چاہے چرچ ہو، چاہے کلیسیا ہو، ہمیں ہر حال میں جو خداوند کی طرف سے مقرر ہے ہمیں ان کی تابعداری کرنی۔ اور اس کے بعد نیکی، کتنے لوگ نیکی کر کے اسے نیکی کر کے لوگ جتاتے ہیں، تو فلاں جگہ پھنس گیا سا نا تو میں ہی سجنے باہر تینوں کٹیا سا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے پیسے دے کر تمہاری مشکل وقت میں تمہاری مدد کی، تم فلاں تکلیف میں تھے، تمہاری زندگی میں یہ کمزوری تھی، میں تمہاری کمزوری میں تمہارے ساتھ رہا۔ اور یہ نیکی کر کے ہم لوگوں پر جتاتے ہیں۔